अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ानुल मुबारक के दूसरे इशरे में दाखिल हो चुके हैं। दूसरे इशरे से मुराद क्या है कि रमज़ान के जो पहले 10 दिन होते हैं, पहले 10 रोज़े होते हैं, वो पहला अशरा होता है यानी 10 दिन। और जो दूसरा अशरा होता है वो होता है 11 नंबर रोज़े से लेके 20 नंबर तक। तो पहले 10 दिन यानी पहले इशरे की दुआ मैं आपको सिखा चुकी हूँ। इंशाअल्लाह आज हम रमज़ानुल मुबारक के दूसरे इशरे की दुआ करेंगे, ठीक है? तो तैयार हैं आप लोग? अच्छा, दुआओं का क्या फ़ायदा होता है? दुआओं से अल्लाह ताला की कुर्बत मिलती है हमें, अल्लाह ताला के पास जाते हैं ना, जैसे अल्लाह ताला के बिल्कुल हमें ऐसे नज़र आ रहा होता है, अल्लाह हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और जो कुछ हम माँगेंगे अल्लाह ताला हमें देंगे और ये इबादत भी है। अल्लाह ताला खुश होते हैं कि जब हम अल्लाह ताला से कुछ माँगते हैं, अल्लाह ताला को कुछ कहते हैं, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा प्यारा-सा, अच्छा-सा, छोटा-सा बच्चा है, इसको कुछ चाहिए था, तो ये मेरे पास आया, इसने मेरे से माँगा और ये मेरी इतनी ज़्यादा मोहब्बत अपने दिल में महसूस करता है। तो हमें अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएँ माँगनी चाहिए और दुआओं से इंशाअल्लाह जो हम माँगते हैं, वो भी हमें अल्लाह ताला के करम से मिलता है। तो दूसरे अशरे में जो हम दुआ करेंगे वो है अल्लाह ताला से बख्शिश माँगने की, यानी कि सॉरी बोलने की। जब हमसे कोई मिस्टेक या गुनाह हो जाता है, तो हमें उसके लिए अल्लाह ताला से भी सॉरी बोलना होता है। जैसे कि हम घर में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हम अपने वालिदैन से माफ़ी माँग लेते हैं, बहन-भाइयों से माफ़ी माँग लेते हैं, अपने दोस्तों को सॉरी बोल लेते हैं और अपने उस्तादों को। तो इसी तरह अगर हमसे कोई भूल में कोई गलती हो गई, कोई गुनाह हो गया, तो हमें अल्लाह ताला से भी माफ़ी माँगने की ज़रूरत होती है। तो प्यारे बच्चों, उसके लिए ये बहुत प्यारी-सी एक दुआ है, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई और ये दुआ आप पढ़ेंगे रोज़ा नंबर 11 से लेके 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 यानी कि पूरे 10 दिन के लिए। जब भी आपको वक़्त मिले, नमाज़ के बाद, इफ्तारी से पहले, सहरी के वक़्त या किसी भी वक़्त, जब आपको दुआ माँगना याद आए, तो आप उसमें एक ये दुआ भी माँग सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये दुआ जो है, कुछ इस तरह से है कि देखिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ाम्बिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है मैं अल्लाह ताला से माफ़ी माँगती हूँ या माँगता हूँ। आई एस्क फॉरगिवनेस, रब्बी मीन मेरा रब, मेरा अल्लाह जिसने मुझे पैदा किया, जो मुझे बनाने वाला है, जो कि बहुत मेहरबान है। तो रब्बी का मीनिंग होगा माय लॉर्ड। आई एस्क फॉरगिवनेस ऑफ माय सिंस फ्रॉम अल्लाह हु इज़ माय लॉर्ड। किस चीज़ की माफ़ी माँगनी है? हुँ? आप सोच रहे होंगे हमने क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया, हम किस चीज़ की माफ़ी माँगे? तो प्यारे बच्चों, माफ़ी जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने गुनाहों पर भी होती है और अपनी गलतियों पर भी होती है। हुँ? चलें आप तो अच्छे बच्चे हैं, ना आप झूठ बोलते हैं, ना आप चोरी करते हैं, ना आप इस तरह की कोई काम करते हैं, जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो। लेकिन भूल-चूक से हमसे गलतियाँ तो होती हैं ना, जैसे कि हो सकता है हमने किसी का नाम ऐसे बुला लिया जो हमें नहीं बुलाना चाहिए था, किसी की चीज़ बगैर पूछे इस्तेमाल कर ली। हो सकता है हमने नमाज़ पढ़ी, लेकिन हमारा वुज़ू जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो सका था। हो सकता है हमने नमाज में पढ़ते हुए कोई गलती कर दी, कोई हर्फ, पेश और ज़ेर ज़बर की। या फिर ये भी हो सकता है कि हमें हमारी अम्मी ने या अब्बू ने कोई काम बताया हो और हम वो करना भूल गए हों। बहुत कुछ हो सकता है ना? तो उन सब बातों की माफ़ी माँगने के लिए इंशाअल्लाह ये आप दुआ पढ़ेंगे। कुल्ली ज़ाम्बिन मेरी तमाम मिस्टेक्स, मेरी तमाम गलतियाँ
वअतूब इलैहि اس کا میننگ آئے گا اینڈ آئی ٹرن ٹورڈز ہیم کہ میں اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہوں آئندہ ایسے نہیں ہوگا. واتوب الیہ اور میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے کہ میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا. اس دعا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں جو کہ میرا رب ہے، اور میں یہ عہد کرتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا. پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں آپ سے کبھی کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے نا. پیارے بچے ہوتے ہیں چھوٹے سے، کبھی وہ لڑ پڑتے ہیں، کبھی کوئی ماما کو تنگ کر دیتے ہیں، ماما کا کہنا نہیں مانتے. اب ہوتا یا کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ماما ناراض ہو گئی. اب کیا کریں؟ ماما کو ناراض تو ہم نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے چھوٹے سے بچے جو ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں سوری. اپنی ماما سے جا کے کہتے ہیں اچھا ماما معاف کر دینا، پلیز معاف کر دیں. تو یہ ہے استغفر اللہ. ماما پلیز معاف کر دیں. جس طرح آپ کہتے ہیں اس طرح ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پلیز معاف کر دینا. پھر آپ دیکھیں ماما بہت ناراض تھی تو آپ نے ساتھ کہہ دیا میری ماما پلیز، آپ میری اچھی ماما ہو نا، میری پیاری ماما ہو، آپ کتنی پیاری ماما ہو میری، آپ مجھے معاف کر دینا. تو یہ ہے ربی، اے میرے رب. ہاں، جیسے ہم پیار سے ماں کو مختلف طریقوں سے پکارتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی بہت سارے پیارے پیارے سے نام ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں. تو جب ہم ربی کہتے ہیں اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے رب مجھے معاف کر دے. اور پھر ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں ماما اچھا میرے سے یہ غلطی ہوئی نا، اچھا میں نے غلطی سے توڑ دیا برتن، غلطی سے میرے سے کوئی نقصان ہو گیا، غلطی سے میں اپنی بھائی کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ لڑ پڑا، اس بات کے لیے مجھے معاف کر دیں. ٹھیک ہے. اب ماما نہیں مان رہی نا، ماما نے کہا کہ نہیں تم ایسے ہی کرتے ہو، تو آپ کیا کہو گے؟ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ جیسے ہم لفظ کو سمجھیں تو ہم جیسے ماما کو کہتے ہیں اچھا ماما نہیں آئندہ نہیں کروں گا، اس دفعہ معاف کر دیں، میں پرومس کرتا ہوں، میرا وعدہ، ماما پلیز اس دفعہ معاف کر دیں، اس دفعہ چھوڑ دیں، میں آئندہ نہیں کروں گا. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں آئندہ نہیں کروں گا، میرے سے بھول ہو گئی، میں نے بھول سے کسی کی کوئی چیز کھا لی، میں نے بھول سے وضو کے بغیر نماز پڑھ لی، مجھے پتہ نہیں چلا تھا، مجھے یاد نہیں رہا تھا. اللہ تعالیٰ غلطی سے لڑائی ہو گئی نا، میں نے غلطی سے اس کا نام لا لیا، اچھا میرے دل میں کچھ نہیں تھا، میں ایسے ہی اس کے بارے میں بری بات میرے دل میں آ گئی، تو میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے بھی لاڈ کر کے پیار سے اللہ کو کہتے ہیں اللہ اچھا سوری، میری تمام غلطیاں معاف کر دو، جو مجھے معلوم بھی نہیں ہے میں نے غلطی کی ہے، اور جو مجھے معلوم ہے میں نے جان بوجھ کے کیا تھا، میں جانتا تھا یہ غلط بات تھی لیکن میرے سے ہو گیا نا، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دو. اس بات سے اس طرح معافی جب ہم مانگتے ہیں تو جیسے آخر میں ماما کہہ دیتی نا اچھا چلو ٹھیک ہے ہٹو، ٹھیک ہے اوکے، اب آپ آئندہ نہیں ایسے کرنا، دیکھو آپ نے پرومس کیا نا اور آپ میرے اچھے سے پیارے سے بچے ہو، مجھے امید ہے آپ آئندہ نہیں ایسے کرو گے، اچھا چلو میں معاف کرتی ہوں. اس کے بعد ماما جو ہیں وہ بہت سارا پیار بھی کرتی ہیں. تو بالکل اسی طرح سے جب ہم ایسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں لاڈ سے پیار سے اس وعدے کے ساتھ کہ آئندہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے رمضان جو ہے وہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں. تو ان دنوں ہمیں بہت زیادہ یہ دعا کرنی ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم سے تو کبھی کوئی غلطی ہوئی بھی نہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، پھر بھی ہمیں یہ دعا کرنی ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ہم نے کوئی ایسی بات کر دی ہو جو اللہ کو پسند نہ آئی ہو. تو اللہ تعالیٰ تو بہت رحمان ہے، رحیم ہے، ہمیں معاف کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس رمضان میں خوب یہ دعا پڑھیں گے. اچھا یہ دعا جو ہے ایک دم سے تو آپ کو یاد نہیں ہوگی نا، کہ ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ ایسے پڑھیں اور آپ پڑھنے لگ جائیں. تو آپ اس کو آہستہ آہستہ یاد کر لیں تاکہ رمضان کے بعد بھی آپ اس کو یاد رکھ سکیں. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دعا جو ہے اس کو لکھ کے، اس کو پرنٹ کر کے تو اپنے روم میں لگا لیں، اپنے کمرے میں یا پھر جہاں پہ آپ کو آسانی لگے، اپنی جہاں آپ عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، وہاں پہ لگا لیں.
جب آپ کو سامنے نظر آئے گی، آپ ہر روز اس کو پڑھیں گے تو اس طرح سے آپ کو بہت آسانی سے یہ یاد ہو جائے گی، اور یاد بھی رہے گا تو میں نے تو یہ دعا پڑھنی تھی، یا پھر آپ اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے ہر روز اس دعا کو 10 دفعہ پڑھنا ہے، یا میں نے 15 دفعہ پڑھنا ہے، یا ہر نماز کے بعد میں یہ دعا 1 دفعہ پڑھوں گا۔ تو اس طرح پھر آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کو اس پہ ثواب بھی ملے گا۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو یہ دعا پسند بھی آئی ہوگی اور آپ اس کو جلدی سے یاد بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگلے 10 دنوں کی دعا، اگلے عشرے کی دعا جو ہے وہ میں آپ کو اس سے اگلی ویڈیو میں سکھاؤں گی۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔